کل جو معاشی حالات چل رہے ہیں سوسائٹی میں، آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری ہے اور اوپر سے بجلی کے بلوں نے اور مہنگائی کا ایک طوفان سا آیا ہوا ہے۔ بے روزگار جو بندہ ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ہے۔ وہ جب پیسوں کی قلت ہوتی ہے، فائنینشیل پرابلم جب کریٹ ہوتی ہے تو پھر ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر ایک پورے معاشرے میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر کمیاں ہیں، جو اس کے اندر محرومیاں ہیں، اور دوسری اس کے جو مقابلے میں اس کی کوئی بہن ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے اس کے پاس وہ چیزیں، تو ان کی بنیاد کے اوپر جھگڑا کرے گی تو مرد کیا کرے گا؟ جان چھڑانے کے لیے طلاق دے گا اسے۔ اور انصاف لینے کے لیے اگر آپ فیملی عدالتوں میں آتے ہیں تو فیملی عدالتوں کی صورتحال بہت خراب ہے۔ جج کبھی بھی کیس کی فائل نہیں پڑھتا، تھانہ جو ہے وہ طاقتور ہے، ایف آئی آر وہ طاقتور ہے، فیملی عدالتوں کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ جہیز کو یہ کنسیڈر کر دیا جائے، نکاح نامے میں لکھ دیا جائے ضلالت ہے، خواری ہے، رلنا رلانا یہ ہے۔ وزیر اعظم کی چھٹی کرانا، اب عدالتوں نے وہ ٹھیکہ سنبھال لی۔ 4 شادیوں کی اجازت ہے، سب تو مشکل کام بڈھی نو خوش رکھنا ہے۔ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی طلاق دے دی ہے، عدالت نے کر دیا ہے۔ نکاح کے وقت قاری صاحب جو یا نکاح خان ہے پہلے دن سے ہی نکاح نامے کے جو کالمز ہیں ان کو غلط فل کر دیتا ہے تو مسئلے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آفتاب رئیس چدر صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور یہ فیملی لا میں خاصے ایکسپرٹ ہیں اور بڑے مشہور و معروف وکیل ہیں۔ تو ناظرین، ہم چدر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چدر صاحب کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا چدر صاحب بتائیے گا کہ آج کل جو معاشی حالات چل رہے ہیں سوسائٹی میں، آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری ہے اور اوپر سے بجلی کے بلوں نے اور مہنگائی کا ایک طوفان سا آیا ہوا ہے، اس کے اثرات لوگوں کی ازدواجی زندگی پہ کیا پڑ رہے ہیں؟ چونکہ آپ کا اچھا خاصا اس کے ساتھ روزمرہ کا وہ ہے، تو ادھر فیملی کورٹس کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آج کل کے جو معاشی حالات ہیں، بے روزگاری، مہنگائی ہے، اس کے جو فیملی لائف کے اوپر یا اسپیشلی میرج لائف کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پہ بات کرتا ہوں۔ فیملی لائف یا میرج لائف ظاہر ہے تب آپ اس میں اس کا حصہ بن سکتے ہیں، تب آپ شادی کر سکتے ہیں، یا شادی شدہ اگر آپ کی زندگی ہے، آپ کے 2-3 بچے ہیں، تو آپ تب ان کو ایک مناسب یا بہترین لائف تب دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی روزگار ہے۔ اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ تنگ ہوں گے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، یا ہر وہ فرد جس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، جس نے آپ سے کچھ لے کے پیٹ بھرنا ہے، کھانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، کوئی خوراک اس نے پوری کرنی ہے، آپ ہر اس بندے سے تنگ ہوں گے۔ تو بے روزگاری سب سے پہلی چیز، اور دوسری چیز ہے مہنگائی۔ بے روزگار جو بندہ ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ تو بیچارہ اپنا خرچہ پورا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ایک بندہ روزگار تو اس کے پاس ہے، ایک مناسب سی انکم، مناسب سا وہ سیلری لے رہا ہے، لیکن جب مہنگائی کا بم پھوٹتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے جو خرچہ ہے، اگر فار ایگزامپل وہ 50,000 روپیہ سیلری لے رہا ہے تو وہ پہلے اپنے وہ 2 بچوں کو اور بیوی کو پال رہا تھا 50,000 میں، ان کا وہ گزر بسر ہو رہا تھا۔ جیسے ہی مہنگائی ہوتی ہے تو اس بیچارے کا 50,000 میں گزارا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے جب اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، ادھر سے بیوی کہتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، بچوں کی یہ چیز لانے والی ہے، کپڑے لانے والے ہیں، بچوں کا دودھ پیمپر، وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، تو پھر بنیادی طور پر وہ جب پیسوں کی قلت ہوتی ہے، فائنینشیل پرابلم جب کریٹ ہوتی ہے تو پھر ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر ایک پورے معاشرے میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ 2 خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، وہ 2 نسلوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، وہ بچوں کی تربیت کے اوپر بڑے نیگیٹو اثرات اس سے پڑتے ہیں، 2 خاندانوں کے درمیان بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس اتنی انکم میری نہیں ہے، میرے اوپر بوجھ جو ہے فیملی کا زیادہ ہے، تو وہ اس سے جان چھڑاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، کیونکہ وہ روز آتا ہے، جب وہ کام سے آئے گا تو گھر میں بیوی کہے گی یہ بھی چیز لانے والی ہے، یہ بھی چیز لانے والی ہے، آپ یہ نہیں چیز لا کے دے رہے۔ اور پھر دوسرا اس میں عورت کیا کرتی ہے؟ عورت اپنے سے اوپر دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری اس بہن کے پاس یہ چیز ہے، میری جو ایک وہ کزن ہے اس کے پاس یہ چیز ہے، وہ فلاں محلے والی جو ہے اس کے شوہر نے اسے یہ چیز لے کے دی ہے، اس نے اسے یہ چیز۔ پھر وہ دوسروں کو دیکھو دیکھی، اس نے یہ نہیں دیکھنا
کہ بھائی ہر انسان کی اپنی قسمت ہے، ہر بندے کا اپنا روزگار ہے، اپنا ایک فیملی نظام ہے. اس نے صرف یہ دیکھنا ہے جو اس کے اندر کمیاں ہیں، جو اس کے اندر محرومیاں ہیں، اور دوسری اس کے جو مقابلے میں اس کی کوئی بہن ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے اس کے پاس وہ چیزیں، تو ان کی بنیاد کے اوپر جھگڑا کرے گی. تو مرد کیا کرے گا؟ جان چھڑانے کے لیے طلاق دے گا. اسے طلاق دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پیچھے رہے گی بیوی، پیچھے رہ گئے اس کے بچے. اب اس بیچاری کے پاس تو پہلے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس پہلے کھانے کو کچھ نہیں، پہنے کو کچھ نہیں، سہارا کچھ نہیں. بچوں کا باپ تھا وہ سائڈ پہ ہوگا، اس نے جان چھڑا لی اور پرسکون ہو گیا وہ سائڈ پہ، کیونکہ اس کے اوپر سے وہ سر پہ جو خرچے تھے ڈیلی بیسس پہ یا ماہانہ اس نے جو جتنے کمانے ہیں اس سے زیادہ اس بیچارے کو لگانے پڑ جاتے تھے، قرضوں میں ڈوبا ہوتا، وہ اپنا سکون کی تلاش میں علیحدہ ہو جاتا ہے، بیوی بچے پیچھے رول جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ رخ کرتی ہے وہ خاتون جو ہے، اس میں بھی پھر دو طرح کی خواتین ہیں. ایک تو صبر شکر کر کے یا اس کی کوئی فیملی اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے. دوسری کہتی ہے کہ نہیں، میں جاؤں گی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، میں انصاف کے لیے جاؤں گی. اور انصاف لینے کے لیے اگر آپ فیملی عدالتوں میں آتے ہیں تو فیملی عدالتوں کی صورتحال بہت خراب ہیں. ایک جج کے پاس ڈیلی بیسس پر 500 کیسز لگے ہوئے ہیں. جج کے پاس ٹائم ہی نہیں کیس سننے کو. چند ایک موٹی موٹی لائنیں ہیں جو عدالت کا ریڈر پڑھ کے سنا دیتا ہے جج کو، اسے بتا دیتا ہے کہ بس یہ کیس ہے، بس اس نے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لینا اس کیس کے اندر. جج کبھی بھی کیس کی فائل نہیں پڑھتا، ریڈر اس کو ایک دو موٹی باتیں بتا دے گا بس. اس کے بعد وہ عورت وکیل کرے گی، عدالت میں کیس کرے گی، تو کیس اس نے کرنا ہے بچوں کے خرچے کا، کیس اس نے کرنا ہے جی میرا سامان جہیز واپس دیا جائے، کیس وہ کرے گی جی میرا حق مہر جو ہے وہ مجھے واپس دیا جائے. اس طرح کے 3-4 کیسز کرے گی. اب اس کو کوئی چیز ملنی ہے یا نہیں بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے سال 2 سال 3 سال اس نے عدالتوں میں کھجل ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، اس نے خرچے کرنے ہیں. اس کے پاس ہے نہیں ہے لیکن کوئی اس سے پکڑ کے عدالتوں میں خرچے کرے گی. اور جب آخر کار کوئی 3-4 سال بعد اس کے کیس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو پھر دوسری عدالت جس نے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. طاقتور عدالتیں جو ہیں وہ کریمنل عدالتیں ہیں، کریمنل معاملات جو ہیں، تھانہ جو ہے وہ طاقتور ہے، FIR وہ طاقتور ہے. فیملی عدالتوں کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. فیملی عدالتیں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی بھی بندہ ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اور اس کو جناب بہت سی چیزیں نکاح نامہ میں لکھ کے دے دیتا ہے. نکاح نامہ بنیادی طور پر ایک ایگریمنٹ ہے، ایک سول کانٹریکٹ ہے. اس کی بالکل اتنی ہی ویلیو ہے جتنی آپ عام دو پارٹیز کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. وہ عورت کے ساتھ اپنے چند دن بڑے خوشگوار انداز میں گزار کے. چدر صاحب قطع کلامی کی معافی، اب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، حالانکہ اسلام میں تو ایجاب و قبول ہے نا، تو یہ تو لا آف لینڈ ہے پاکستان کا نا، کہ اس میں اب یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اگر اس کا قانون کو اس اینگل سے آیا جائے، جہاں تک میری ناقص عقل کہتی ہے کہ اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے تو پھر یہ بریچ آف کانٹریکٹ میں آئے، اور کرمنل کے حساب سے ہو تو میں دیکھتا ہوں ادھر کہ فیملی کورٹس پہ سے کتنا بوجھ کم ہوگا اور طبیعت بھی صاف ہو جائے گی. بنیادی طور پر جو بریچ آف کانٹریکٹ یہ جو سول کانٹریکٹ ہے، اس کی جب بریچ ہوتی ہے تو ہر کانٹریکٹ کی جب بریچ ہوتی ہے تو اس کو ایک اسپیسیفک لا اس کو ڈیل کرتا ہے. اب فیملی لاز کے حوالے سے جو ایک نکاح نامہ جس کو ایک کانٹریکٹ کا نام دیا گیا، جب اس کی بریچ ہوتی تو اس کو ڈیل کرتا ہے ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ ایکٹ، اس کو ڈیل کرتا ہے مسلم فیملی آرڈیننس 1961. اب اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی خاص چیزیں نہیں ہے کہ کسی بندے نے اگر بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہے تو اس کو کوئی پولیس اریسٹ کر لے جا کے، نہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ عدالت میں جا کے کیس کریں، اور عدالتوں میں کیسز آپ کو پتہ ہے اگر تو اس میں کوئی ایسی شک ڈال دیں کہ بھئی اگر اس نے بریچ آف کانٹریکٹ کیا تو پولیس کے پاس پاور ہم دے دیتے ہیں FIR کی. اس میں دیکھیں نا چدر صاحب کہ اگر بالفرض آپ نے بات کی ہے، ہم موٹی چیزوں پہ آتے ہیں، جہیز کے اوپر آ جائیں، بندے نے طلاق دے دی تھی بڈھی نو، اپنے گھر چلی گئی. اب جہیز کا سامان لینے کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے. اگر بالفرض عدالت ڈگری بھی کر دیتی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی ایک ہے. اور اگر اس کو جہیز کو
یہ کنسیڈر کر دیا جائے, نکاح نامے میں لکھ دیا جائے کہ یہ بطور امانت ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بالکل اوپر, ٹھیک ہے. تو جب پھر بریچ آف ٹرسٹ ہوگی تو پھر وہ نارملی حالات میں اگر آپ میرا یہ امانت میں خیانت کے زمرے میں 406 لگتی ہے اس کے 406 اوپر, لگی. تو جب 406 لگتی ہے تو نان بیلیبل افینس ہے, ریکوری کا کیس ہے, اچھے اچھوں کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے, بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. ریاست کو یہ جو ریاست ماں کی طرح ہوتی بالکل ایسے ہی, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, اس کے لیے تو ریاست اگر ماں کا کردار ادا کرے تو اس کو تھوڑا سا سخت کرنا پڑے گا. میں چونکہ شریعت کا اتنا زیادہ ہمیں علم نہیں ہے, اگر کہیں خدا نخواستہ ہمارے اس سے باہر جا رہے ہیں تو ہماری اصلاح بھی فرما دیجئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی بات کی ہے کہ جہیز کا سامان لینے کے لیے عدالتوں کے پاس کوئی مؤثر میکانزم, کوئی اسٹرانگ میکانزم موجود نہیں ہے. ضلالت ہے, خواری ہے, رلنا رلانا یہ ہے. ماں باپ نے اپنی بیٹی بھی دے دی, ساتھ سامان جہیز بھی دے دیا. ان بیچاروں کی حیثیت تھی 5 لاکھ کی, انہوں نے سامان جہیز دے دیا 20 لاکھ روپے کا. 1 مہینہ شادی رہتی ہے, وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے, صرف طلاق نہیں, ساتھ ٹھڈے مار کے, تکے ٹھڈے مار کے طلاق دے کے نکال دیتا ہے. پھر سامان نہیں دیتا, کہتا نہیں دینا, جا کے لے لو. وہ بیچاری جاتی ہے, ظاہر ہے ان کے پاس قانون کا اتنا علم نہیں ہے, ان کو نہیں پتا. حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ تو مظلوموں کے خیر خواہ ہیں, تو کچھ آپ کے پیٹی بند بھائی وہ لڑکے والوں کے بھی وکیل ہوتے ہیں, وہ کہندے نے بھائی نے لے کے دکھان تہاڈے کولوں تگڑے ہو کے تسی اس پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم دوسری طرف بھی بات کرتے ہیں جہاں پہ عورت معاشرے میں زیادتی کرتی ہے, عدالتوں میں جا کر غلط قسم کے کیسز کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. بالکل, ہم اس پہ. اچھا, سامان جہیز کے لیے وہ سب سے پہلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو, کیونکہ ایک مت ہے نا معاشرے میں کہ بھائی عدالتوں میں جو ہے نا یہ تو بھائی لمبے عرصے کے لیے کچھ نہیں ملنا, لمبے عرصے کے لیے چلنے ہیں کیسز, وہ ڈر جاتے ہیں. سب سے پہلے ڈر کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ بیچارے پاؤں پڑتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یار ہمیں ریاست جو ماں ہماری ہے اس نے ہمیں سپورٹ نہیں کرنا, ہم خود ہی ادھر جھکیں گے, جا کے خود ہی پاؤں میں پڑیں گے تو پھر تمہارا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جائیں گے, اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جائیں گے تھانے میں, پولیس اسٹیشن میں جائیں گے, کہیں گے جی جناب اس طرح انہوں نے ہمارا سامان زبردستی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. پولیس کہے گی یہ سامان جہیز کا معاملہ ہے, میں ہمارا اختیار سماعت ہی نہیں ہے. بھی وہ فیملی عدالت وہاں پہ چلی جائے, جو نہیں کرنا ہوتا پھر وہ رستہ وہ دکھاتے ہیں. اور اگر آپ کا میرا لین دین کا معاملہ میں تگڑا ہوں, بالکل ایسے پولیس سارا کچھ کر لے گی. پولیس سارا کچھ کرے گی. اگر انہوں نے نہیں کرنا تو وہ پھر کہیں گے جناب یہ سول سوٹ بنتا ہے. اس میں یہ ہے نا کہ عدالتوں نے واضح طور پر, ہائی کورٹس کی اس کے اوپر بڑی ججمنٹس موجود ہیں, واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فیملی میٹر جو ہیں اس میں پولیس مداخلت نہیں کر سکتی. خاص طور پر اسپیشلی کہا گیا ہے کہ جو سامان جہیز کا لین دین ہے اس میں پولیس تھانہ مداخلت نہیں کر سکتا. تو وہ ظاہر ہے اس میں پھر وہ دوسرے طریقہ کار تو ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ لے کے دے بھی سکتے ہیں. پولیس کے پاس طریقے تو ویسے سارے ہیں نا, قانون میں پولیس کو ظاہر پاور تو بہت زیادہ دی گئی ہیں, اور اسی کی بیس کے اوپر ظاہر ہے حکومتیں بنتی ٹوٹتی بھی پولیس کے بلبوتے پہ ہیں. تو وہ پھر عدالت کا رخ ان کو بتاتے ہیں کہ بھی آپ عدالت کی طرف جائیں. عدالت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ان کو وکیل کرنا پڑتا ہے اور پھر وہی معاملہ. اچھا, اس میں سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر ان کا کیس 4 سال بعد ڈگری ہوتا ہے نا, سامان ان کا تھا 20 لاکھ روپے کا, 4 سال بعد ان کا سامان ڈگری ہوگا 5 لاکھ روپے کا. ڈی ویلیوشن ہو گئی, اور سامان انہوں نے ویسے توڑ دینا, وہ توڑ دیں گے, خراب کر دیں گے, سارا کچھ خراب کر دیں گے. لیکن پھر بھی اگر 5 لاکھ بھی ڈگری ہو گیا تو فیملی عدالت کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ 5 لاکھ ہی دے دیں, 5 لاکھ لے کے دے دے, اتنی پاور اس کے پاس نہیں ہے. پھر وہ چکروں چکری, اور اسی وجہ سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں فیملی ایشوز, فیملی کنفلکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ عدالتوں کے اوپر بوجھ ہے, اس حوالے سے ظاہر ہے جو بہت زیادہ اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. اصلاحات سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ فیملی عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے, تاکہ ججز جو ہیں وہ کیسز کو پراپرلی اس کو ریڈ کریں اور اس کی اصل روح تک جائیں, اصل اس کی تہ تک جائیں. میں جو سمجھا ہوں صدر صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے اگر 10 عدالتیں ہیں بالکل تو اس کو 110 کر دیں. پہلے 10 بے اختیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے, اب 110 بے اختیار لوگوں قانون سازی اور اس میں بہتری لانا,
پلس اس کی تعداد بڑھانا. بالکل ٹھیک ہے کہ اب قانون تو پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. بالکل جی قوانین موجود ہیں جی. ہاں دیکھیں قانون تو یہاں پہ یہ بھی موجود ہے کہ پبلک پلیس کے اوپر کوئی بندہ اسموکنگ نہیں کر سکتا. کرتے ہیں سارے کرتے ہیں. ہاں پولیس کے پاس اختیار بھی ہے کہ پولیس پکڑ بھی سکتی ہے. پولیس پکڑنے پہ آئے پھر پکڑ کے لے جاتی ہے. وہ دیکھیں نا اب جب ہماری سوسائٹی کا المیہ کہہ لیں آپ کہ اس ملک میں ہماری عدالتوں نہیں جن کی حق کے لیے ہم لڑائی کرتے رہے ہیں نا بطور سول سوسائٹی, ادھر ججوں نے کیا کیا ہے ڈکٹیٹروں کو پورا اختیار دے دیا ہے کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. آپ ہی کریں, آپ نہیں کرنا ہے. آئین آپ کا کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ جو بھی ملازم ہے جس نے حلف اٹھایا آئین کے تحفظ کا وہ آئین کو توڑتا ہے. آرٹیکل 6 لگتی ہے. آج تک کسی کو پھانسی لگی ہے اس جرم میں؟ نہیں. اور کون اس کو انڈوز کر رہے ہیں؟ اعلیٰ عدالتیں ان کو پوری سپورٹ فراہم کرتی ہیں کہ ہر پہلے آئین میں تھی. میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں 58(2)B بالکل ایسا ہی حکومت توڑ دیتے تھے. صدر صاحب فیصلہ دیتے تھے, توڑ دی حکومت. اس کے بعد وہ اختیار چھینا سیاسی لوگوں نے جدوجہد کر کے آئین میں ترامیم کی. یہ تو جب مرضی ہمیں نکال دیتے ہیں. اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں کہ یہ اختیار عدالتوں نے لے لیا کہ افتخار چودھری صاحب جن کے لیے وکلا نے سول سوسائٹی میں بڑی جنگ دی اور انہوں نے انتہائی مایوس کیا. بالکل بہت زیادہ. اور آج ان کا نام بھی پھر اس انداز میں لیا جاتا ہے. سر دیکھیں نا اب جو نقصان انہوں نے پہنچا دیا ہے اس ملک کو وہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. ازالہ نہیں ہو سکتا. اب قوموں کی تاریخ میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ان سے سیکھنا چاہیے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. پہلے تو گل ساڈے تے ماندا ہی کوئی نہیں ہے. اب ہمارے چیف جسٹس صاحبان کیا کر رہے ہیں کہ جو کام کوئی صدر کرتا تھا وزیر اعظم کی چھٹی کرانا, اب عدالتوں نے وہ ٹھیکہ سنبھال لیا. وہ حکومتیں بنانی اور گرانی عدالتوں کے پاس ہے. جس کا جو کام نہیں ہے اس میں بڑے شوق سے جا کے ٹانگ اڑاتے ہیں. چاہے وہ آئین کے معاملے میں اب وہ کہا گیا حالیہ فیصلوں میں کہ آئین کو ری رائٹ کیا نا, عدالتوں کا اختیار ہی نہیں ہے. بالکل تو جدھر عوامی ایک دور آتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک طوفان آ جاتا ہے کہ 100 موٹو لے رہے ہیں جی. 100 موٹو لے رہے ہیں. ہوں میں نہیں سنیا کسی جج نے 100 موٹو لیا. حالانکہ اگر بطور قانون دان جو سینئر قانون دان ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی اس کو کسی بھی سوسائٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. بالکل نہیں سمجھا جاتا. دنیا میں نہیں 100 موٹو ادھر ہی چلتا تھا اور کہیں پہ نہیں چلتا رہا. یہ تو وہ اب یہ جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ادھر اب دیکھیں نا یہ جو اپنا فیملی کورٹ ہے اس میں آپ کا تو روزمرہ کا دیکھتے ہیں آپ کہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کوئی عدالت نے پابند کیا ہے کہ بچوں کو باپ سے ملانا ہے, ماں سے ملانا ہے, اور ادھر طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. اور عید کے دنوں میں کیسے رکت امیز مناظر ہوتے ہیں. بہت زیادہ. تو اس میں چلیں دوسری طرف آتے ہیں کہ جہاں ادھر اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو کوئی آپ کے تجربے میں ایسا آیا ہو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے اجازت لے کر کرنی ہے, تو تسی کسی بندے نو جن نے اپنی بڈھی دی اجازت تو بغیر دوسری شادی کی کوئی اندر کروایا ہو, کوئی پرچہ شرچہ یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اسلام کی بات کی ہے, تو اسلام میں جو دوسری شادی کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ نے دوسری اگر شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کی پہلی بیوی آپ سے خوش ہونی چاہیے. آپ نے اس کے حقوق کی خلاف ورزی کر کے اچھا میں لائٹر سائڈ پہ مذہب کو علیحدہ رکھ کے ہمارے معاشرے میں سب تو مشکل کام بڈھی نو خوش رکھنا ہے. ہاں تو یہ تو پھر نہ ہی سمجھیے. تو جناب یہ دوسری شادی کی اجازت تب دی گئی تھی, جب دی گئی تھی تب عورت کو یا بیوی کو خوش رکھا جا سکتا تھا. یہاں تو میرا خیال ہے اس دور میں یہ چونکہ ایک جدید دور ہے, اس دور میں عورت کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے. اب یہاں پہ ایک طرف ہمارا مذہب ہے, ایک طرف ہمارے فیملی قوانین ہیں. مذہب کہتا ہے کہ آپ نے دوسری اگر شادی کرنی ہے تو پہلی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ نے انصاف کا معاملہ رکھنا ہے. اب انصاف کا معاملہ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کون کر سکتا ہے کہ بھئی انصاف ہے, کیا پیرامیٹر ہے اس کا؟ تو اسلام تو یہی کہتا ہے کہ اگر وہ اللہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے, کیونکہ نیتوں کے جو دلوں کے راز وہ اللہ جانتا ہے, انسان کی نیت سے اللہ کی ذات اس سے آگاہ ہے, تو وہ اگر اس کے ساتھ ظلم کرے گا, زیادتی ناانصافی کرے گا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. لیکن قانون نے کہا ہے جی یہ تو زبانی باتیں ہیں,
صحیح سلوک کر رہا ہے یا نہیں سلوک کر رہا ہے یہ تو زبانی باتیں ہیں. ہم اس کا ایک پروسیجر، ایک ہم طریقہ کار سیٹ کر دیتے ہیں. وہ طریقہ کار جو ہے وہ پولیگیمی کے حوالے سے مسلم فیملی لا آرڈیننس کی سیکشن 6 جو ہے اس میں بتا دیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا بھائی کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنے کا خواہش مند ہے تو وہ متعلقہ یونین کونسل، جس یونین کونسل میں بیوی رہ رہی ہے، پہلی بیوی رہ رہی ہے، اس یونین کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کو ایک اپلیکیشن دے گا کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. جب اس کو اپلیکیشن ملے گی تو وہ چیئرمین یونین کونسل ایک مثالتی کونسل تشکیل دے گا. مثالتی کونسل بنیادی طور پر 3 افراد پر مشتمل ہوگی. ایک چیئرمین یونین کونسل، ایک نمائندہ لڑکی کی طرف سے آئے گا، ایک نمائندہ لڑکے کی طرف سے آئے گا. یہ بنیں گے 3 لوگ، 3 لوگوں کی ایک مثالتی کونسل بنے گی. اس مثالتی کونسل کے اندر وہ جو مرد ہے جس نے اپلیکیشن دی ہے وہ ان پوائنٹس کو اٹھائے گا. اچھا چتر صاحب، یہ آپ بات قانون کی کر رہے ہیں کہ جی قانون یہ کہتا ہے. جی ایتھے ہی بیڑا غرق ہو گیا کہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے نا، جی جی وہ 2015 میں ہوئے تھے بلدیاتی الیکشن. بالکل ایسے ہی. ان چیئرمین کتنے گا کہ جو آئینی تقاضا ہے بالکل کہ بیسک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، بالکل موجود ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. نہیں، ایڈمنسٹریٹر ان کے موجود ہیں ابھی، سیکٹری وغیرہ وہ ہوتے ہیں، سیکٹری وغیرہ، وہ سیکٹری کوئی اختیار ہے نا، سیکٹری وہی. اور اب ظاہر ہے وہ جیسے ہی کوئی سسٹم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو وہ فوراً جو ایک انہوں نے ایک لاز کی انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے اسے فوراً چینج نہیں کیا جا سکتا. تو وہ بنیادی طور پر سیکٹری جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کر یہ ایک مثالتی کونسل بنتی ہے. اچھا، اس میں مرد جو ہے وہ ان کو بتاتا ہے جی میں اس بنیاد کے اوپر یا ان نکات کے اوپر میں دوسری شادی کرنے کی مجھے ضرورت ہے. وہاں پہ اگر یہ سمجھا جائے کہ بھائی اس کو ضرورت ہے تو پھر اس کو چیئرمین یونین کونسل دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس نے بیوی کو بلانا ہے. یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے کہ بھائی دوسری شادی کی اجازت اگر بیوی نہیں دیتی تو کیا بندہ قانونی طور پر نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، ایک امپورٹنٹ سوال کر سکتا ہے. قانون کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دوسری شادی کی اجازت دینی ہے چیئرمین یونین کونسل نے، اس نے اجازت دینی ہے، بیوی نے نہیں دینی. ہاں، وہ بیوی سے پوچھے گا، وہ اسے کہے گا کہ آپ کا شوہر ہمارے پاس آیا ہے دوسری شادی کی اجازت لینے کے لیے. اب وہ صرف اس کا جواب نوٹ کرے گا، اس کا جواب دیکھے کہ وہ جواب دیتی کیا ہے. وہ کیا دیتی ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ یہ دیکھیں جی ہمارا بچوں کا خرچہ پورا نہیں کرتا، یہ دیکھیں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دیکھیں جناب ہماری خوراک پوری نہیں ہے، بچوں کا لباس نہیں ہے، تو دوسرا بیاہ کرن ٹریا ہے. تو وہاں پہ اسے اجازت نہیں ملے گی. اور اگر مثالتی کونسل جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یار پہلے جو بیوی یا بچے ان کا لائف سٹائل ٹھیک ہے لیکن شوہر کی نیڈ ہے. اب نیڈ کس بیس کے اوپر؟ نیڈ اس بیس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے پہلی بیوی ضعیف ہو چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے بیوی، مرد جو ہے ابھی جوان ہے یا اس کی عمر اس سے کم ہے، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں اس بیس کے اوپر کہ وہ جو ہے اپنا ان کی ازدواجی تعلقات بہتر طریقے سے وہ قائم نہیں کر سکتے. چاہے وہ بہتر طریقے سے قائم کر سکتی ہے یا نہیں، اس نے اجازت نہیں دینی، وہ تو اجازت نہیں دے گی. وہ چاہے فارغ ہے بالکل، وہ چاہے ڈیتھ بیڈ پہ پڑی ہوئی، وہ اجازت نہیں دے گی. تو پھر وہاں پہ جو یونین کونسل ہے وہ دیکھے گی کہ بھائی نیڈ ہے اس کی، اور یہ پہلے بیوی اور بچوں کی جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہا ہے. اس بیس کے اوپر پھر اسے اجازت مل جائے گی. چتر صاحب، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ جو ہے آپ نے، میرا نہیں خیال کہ عام پبلک کو اس بات کا نہیں پتا، 99% نہیں پتا. اس میں آپ کی یعنی کہ جو مہارت ہے اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا. عام لوگوں کے لیے نارملی ادھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت عدالت میں چلی جاتی ہے یا چلا جاتا ہے، یک طرفہ ڈگری کر دیتی ہے عدالت، ٹھیک ہے، یا ادھر کر کے تو پھر یونین کونسل کو بھیج دیتی ہے، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں ہو گئیں سارا. اس کے بعد آج کل تو ہمارے ادھر وہ نہیں ہے چیئرمین وغیرہ یا ناظمین، آج کل تو سیکٹری یونین کونسل ہوتا ہے. اب سیکٹری یونین کونسل ان کو نوٹس کرتا ہے. عام بندہ جو ہے، عام بندے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی طلاق دے دی ہے، عدالت نے کر دیا ہے. تو جو لا آف لینڈ ہے وہ یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب تک سیکٹری یونین کونسل سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرے گا طلاق ویلڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے اوپر سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ طلاق ہوتی کتنے طریقوں سے ہے. ایک تو ہوگی طلاق جو ظاہر ہے ہر کسی نے سنا ہے. دوسرا اس کا ہے خلا.
تیسرا اس کا طریقہ لا آف لینڈ کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں، تیسرا اس کا طریقہ ہے ڈیزولوشن آف میرج اکارڈنگ ٹو ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1929 سیکشن 2۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ضروری جاننا آڈینس کے لیے بھی، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک چیز ہے طلاق، طلاق، طلاق۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہم سے اکثر خواتین رابطہ کرتی ہیں، جی میرے شوہر نے مجھے خلا دے دی ہے۔ پھر کوئی بندہ رابطہ کرتا کہتا جی میری بیوی نے عدالت سے جا کر طلاق لے لی ہے۔ نہیں، یہ لوگوں میں اتنی کہ میں بڑا سخت ایسے الفاظ ادا کرتا ہوں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں نا، نکاح کے موقع پر جو وہاں پر بیٹھا قاری ہے، جو نکاح پڑھا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے یہ 2-3 چیزوں کے حوالے سے اس کی اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ اس کو یہ چند ایک پوائنٹس ہیں نا، لا کے بھی چند ایک پوائنٹس ہیں، کوئی بہت بڑا یہ وسیع قانون نہیں ہے فیملی لاز کے، تو چھوٹے سے پوائنٹس ہیں، اس کو ان 3-4 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ ان کو بتائے، تاکہ وہ اس حوالے سے اپنی میرج لائف کو خراب نہ کریں یا وہ بنیادی طور پر وہ کسی کنفلکٹ کا یا کنفیوژن کا شکار نہ رہیں۔ اب طلاق تو یہ ہوگی۔ اب ایک بڑی سمپل سی بات ہے، 3-4 بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، یقین کریں اسے طلاق دینے کا ہی نہیں پتا طلاق دینی کیسے ہے۔ اب اگر اسے طلاق دینے کا نہیں پتا تو خود بھی ذلیل ہو رہا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی ذلیل ہو رہی ہے، کیونکہ نہ یہ اسے رکھ رہا ہے اور نہ اسے چھوڑ رہا ہے۔ اب یہ کیسے چھوڑے، اس کو یہ نہیں پتا۔ اس کے حوالے سے کوئی ایسا نہ ہی کہیں ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، نہ ہی اگر آپ یونین کونسل میں چلے جائیں تو ان کے پاس بھی پراپر اس کا علم موجود نہیں ہے، اور 99% جو ہمارے لائرز ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ طلاق دینے کا طریقہ اکارڈنگ ٹو لا آف لینڈ کیا ہے۔ تو جو طلاق دینے کا طریقہ فیملی لا میں لکھا گیا ہے، مسلم فیملی لا آرڈیننس سیکشن 7 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو کسی بھی طریقے سے طلاق دینے کے بعد، یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے، کوئی اسٹامپ پیپر نہیں، کوئی 2 پیپر نہیں، کوئی 3 پیپر نہیں، کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد، اب کسی بھی طریقے سے کیا مراد ہے؟ واٹس ایپ کے ذریعے، فون کال کے ذریعے، سامنے کھڑے ہو کر زبانی کلامی، کسی پیپر پہ لکھ کر، یا میں سمجھتا ہوں کہ درخت کے پتے کے اوپر لکھ کر کبوتر کے ہاتھ میں پہنا کر اسے بھجوا دے اور تصدیق کر دے میں نے طلاق دے دی ہے۔ کسی بھی طریقے سے طلاق دینے کے بعد چیئرمین یونین کونسل کو اپلیکیشن لکھے گا اور اسے بتائے گا کہ میں میری فلاں کے ساتھ فلاں ڈیٹ کو نکاح ہوا تھا، اتنے ہمارے اس میں سے بچے ہیں، اس فلاں ڈیٹ کو اور میں نے اپنی بیوی کو ایسے طریقے سے، طریقہ بتائے گا کہ میں نے اس کو زبانی، روبرو گواہان یا پیپر لکھ کر بھیجے، جیسے بھی میں نے طلاق دے دیا، اب لہٰذا میری طلاق کو مؤثر کیا جائے۔ اب جیسے ہی یونین کونسل کے پاس وہ ایک اپلیکیشن آئے گی، اس کے اوپر وہ یونین کونسل وہی پروسیجر کرے گی جو دوسری شادی کی اجازت کے لیے مثالتی کونسل 3 افراد پر مشتمل۔ اب اس مثالتی کونسل کا مقصد کیا ہے؟ پہلے والی کا تو مقصد یہ تھا کہ بھائی دیکھنا ہے کیا اس کو دوسری شادی کی نیڈ ہے یا نہیں، اس کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس نے طلاق تو دے دی ہے، اب اس کی عدت شروع ہو چکی ہے دونوں کی، اس عورت کی عدت، اب 3 مہینے ان کے پاس ٹائم ہے تو کوشش کریں ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ وہ اب جو یونین کونسل ہے وہ دونوں پارٹیز کو اب یہ ایک اصل طریقہ میں بتا رہا ہوں، ویسے تو ظاہر ہے لوگ 2-4 ہزار دے کے تو سارے معاملہ چلتے ہیں، لیکن اصل طریقہ ہے وہ لوگوں کو پتہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پہ 2-4 ہزار چلتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں یار اصل طریقے کو گولی مارو۔ اگر اس پروسیس کے دوران رجوع کر لیتے ہیں یا آپس میں ہو جائے تو پھر طلاق نہیں ہے، بالکل طلاق نہیں ہے۔ یہ اسلامی طریقہ بھی ہے اور قانونی طریقہ بھی، بالکل یہ ہے۔ اگر اس میں ظاہر ہے اسلامی طریقے سے جب اس نے وہ طلاق پروناؤنس کیا کہ کسی بھی طریقے سے، اس کے بعد انہوں نے رجوع کرنا ہے تو ظاہر ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ نے ایسے رجوع کر لینا ہے۔ کونسل کے اندر وہ جو شخص ہے، وہ جو میل ہے، وہ ایک اپلیکیشن لکھے گا کہ جناب ہماری صلح ہو چکی ہے، لہذا میری طلاق کو مؤثر نہ کیا جائے، میرے اس نوٹس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، اس کی حیثیت ختم کر دی جائے۔ اچھا، اب یہ بھی ہم اکثر بڑے ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، یا اکثر جو وکلاء ہیں وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں بھی کہ طلاق ہوتی ہے 3 دفعہ سے، جب تک 3 دفعہ طلاق نہیں ہوئی تب تک طلاق نہیں ہوتی ہے، جبکہ قانون میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ طلاق 1، فائدہ کیا ہے؟ 1 طلاق دے دی،
اس کے بعد 3 مہینے عدت پوری کریں, 3 مہینے بعد مؤثر سرٹیفکیٹ مل گیا, طلاق ہوگی. مؤثر سرٹیفکیٹ مل گیا, طلاق ہوگی, اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے طلاق نہیں ہے. مؤثر سرٹیفکیٹ مل گیا, طلاق ہوگی, وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر عورت نے آگے نکاح نہیں کیا, طلاق ایک ہی ہوئی ہے, اس کے بعد عدت پوری ہو گئی ہے, تو اب ایک طلاق کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جب مرضی ان کو احساس ہوگا اپنے گند کا, دونوں میں سے کسی نہ کسی کو تو احساس ہوگا نا, یا ہو سکتا ہے دونوں کو, جب بھی ان کو احساس ہوگا وہ سمپلی ایجاب و قبول کر کے نیا حکم ڈیسائیڈ کر کے نکاح کر سکتے ہیں, دوبارہ وہ زوجیت میں آ سکتے ہیں. اب ظلم کیا کرتے ہیں, کہ 3 طلاقیں دلواتے ہیں, کہتے 3 طلاقیں دیں پھر طلاق ہوگی. اب جب 3 طلاقیں دے دی تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا, پھر قانونی طور پر بھی ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد رجوع نہیں ہے, پھر ختم ہو گیا. 3 پیپر دے دیے, عدت پوری ہوگی, پھر معاملہ ختم ہو گیا, اور شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اب اگلے پھر معاملات وہ کہتے ہیں جی حلالہ کریں, اور آئیں جی آپ کا حلالہ کرواتے ہیں, تو وہ ایک الگ بحث ہے, اس کے اوپر بھی ناپسندیدہ عمل, بہت ناپسندیدہ عمل ہے وہ اسی لیے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنے والا کام ہے. بالکل, اس میں جلد بازی نہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کے اندر جو ہمارے علماء حضرات ہیں, علماء کرام ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک, چونکہ انہوں نے لا آف لینڈ کے حوالے سے تو بات نہیں کرنی, لیکن جو اس کا شرعی طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے کم از کم وہ اس کے, کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, یہ کوئی کسی سیاستدان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی کوئی خاص سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, کسی خاص ایک بزنس مین کا مسئلہ نہیں ہے, یا بزنس کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ امیر کا بھی مسئلہ ہے, یہ غریب کا بھی مسئلہ ہے, جو 2 وقت کی روٹی جس کو ملتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے, جس کو نہیں ملتی اس کا بھی مسئلہ ہے. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر علماء کرام کو اپنا جو ہے, اب اس میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں, آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے اچھی طرح, کہ ہر جمعے والے دن عید تہوار کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں نا, علماء کرام ہر جمعے کو بالکل دیتے ہیں, اور ہمیں ازبر یاد ہو گئے ہیں وہ واقعے, یاد ہو گئے, ایک ہی واقعہ بار بار. آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اصولی طور پہ تو انہیں چاہیے کہ اپنے لوگوں کو مذہب سے روشناس کروائیں, اور اس میں اسپیشل یہ نکاح اور طلاق ازدواجی زندگی کے معاملات ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو مذہب کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو جو جس کا کردار ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ کرے, جیسے اساتذہ اسکول میں بچوں, اس کی وجہ کیا, وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر ممبر کے اوپر بیٹھ کر 500 لوگوں کے مجمع کو وہ ایک ہی دفعہ یا 2-3 دفعہ کر کے ان سب کو ایجوکیٹ کر دیں گے, تو پھر ہمیں تو وہ قاری صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. خاص کر ٹائم لے کر قاری صاحب سے ریکویسٹ کرنا کہ آئیں جی آپ سے بات کرنی ہے, یہ جی آپ کو اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے, آپ ہمیں اس کے حوالے سے گائیڈ کریں, ہمیں بتائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ویلیو ایسے ختم ہو جائے گی, وہ اس وجہ سے یہ چیزیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی سنت بھی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو پھر بھی خطبہ دیتے ہیں, تو اگر اس میں ان چیزوں سے آگاہ کر دیا جائے. بالکل کرنا. میں نے تو پہلے سٹارٹ ہی میں نے کہا تھا یہ جو چیزیں ہیں چند ایک موٹی موٹی چیزیں ہیں. اچھا, چند ایک موٹی موٹی چیزوں میں نکاح کے وقت قاری صاحب جو یا نکاح خان ہے اس کو کیا بتانا چاہیے؟ سب سے پہلے اس نے چند ایک چیزوں میں اس نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس ہمیں شریعت نے کیا ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہیں. مطلب فار ایگزامپل ہمیں شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو نکاح کے حوالے سے کہا گیا کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے, 2 میل گواہ ہونے چاہیے, یا اگر 1 میل گواہ ہے تو 2 فیمیل وٹنس ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ حق مہر یا تو اس کا تعین کر لینا چاہیے یا موقع کے اوپر ادا کر لینا چاہیے. یہ ہے بنیادی طور پر شرعی ریکوائرمنٹس. اس کے علاوہ قانونی طور پر اگر اس کی ریکوائرمنٹ دیکھی جائے تو وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہیں کہ نکاح نامے کو فل کرنا ہے, اس کے اوپر 2 وٹنسز جو ہیں ان کے نام لکھنے, اس کے سائن کرنے ہیں, دونوں لڑکی لڑکا نے اپنے سائن کر. صاحب جو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو نکاح خان کا لائسنس ہے یا رجسٹرڈ جو بھی ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ مسجد کے امام صاحبان ہوتے ہیں, وکلا حضرات کے پاس بھی ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ان کو جب وہ نکاح کا فارم ہے بڑی ذمہ داری سے بھرنے والا, اکثر خانے ہی خالی چھوڑ دیتے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی اور اس کے پوائنٹ آپ نے اٹھایا, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے. اب کانٹریکٹ کی جو اس کے پوائنٹس ہیں یا جو اس کی شکیں ہیں, جو اس کی کس شک کی کیا ویلیو ہے یہ قانون دان جانتا ہے.
جانتا قانون دان ہے لیکن اس کو فیل کون کرتا ہے؟ جو اس کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ جو اس کو جانتا نہیں. اب وہ جب پہلے دن سے ہی نکاح نامے کے جو کالمز ہیں ان کو غلط فل کر دیتا ہے تو مسئلے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو جس کو نکاح خاں کا یا رجسٹرار کہہ لیں یا جو بھی کرتے یہ ہیں بنیادی ان طور کی پر پہلے دو ٹریننگ ہو، ہاں بالکل ٹھیک ہے. ان کو ایجوکیٹ کیا جائے نا. میں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ٹریفک قوانین کے لیے آپ ایک بک دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ اشاروں کا بتائیں. اچھا اس میں وہی جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ قوانین تو موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہے، تو یہیں پہ بھی وہی فکرہ لگا لیں آ کے. اعلیٰ عدالتوں نے اس کے اوپر بہت فیصلے دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو نکاح خان ہیں، نکاح رجسٹرار ہیں، جو نکاح کے کالمز کو فل کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے اس کا پورا علم ہونا چاہیے، اس کی ہر کالم کی لیگل ویلیو کیا ہے. اعلیٰ عدالتوں نے اس پہ فیصلے دیے ہیں، لیکن نہیں وہی چیز ہے، قانون موجود ہے، عمل درآمد نہیں کرنا، وہی بھیڑ چال چلتی آ رہی ہے. دیکھیں نا، سینئر وکیل تھے تو ان کا ایک کلائنٹ تھا کسائی، اچھا تو کافی عرصے سے معاملہ چل رہے تھے. تو وہ وکیل صاحب کوئی بیرون ملک گئے تو ان کا نوجوان بیٹا جو وکیل تھا وہ ان کی جگہ پہ ان کا کیس کی ٹیک کیئر کی. جب وکیل صاحب بڑے وکیل صاحب واپس آئے تو وہ بڑے خوش، انہوں نے کہا ابا جی سارے کیس مکواتے ہیں، پتر ہوں دال ہی کھائیں گا ساڑی سے وہ لگا ہوا سی. اچھا عدالتوں میں کیسز لمبے عرصے تک چلنے کے لیے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو ابھی آپ نے کی ہے کہ بعض دفعہ وکیل جو ہے، زیادہ تر وکیل خود ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار سب سے پہلے انہوں نے کام کرنا ہے کہ انہوں نے کلائنٹ کو اتنا کو ڈرا دینا ہے، اوئے ہوئے ہوئے تیرا کیس سے انجو ہو گیا. بہت مشکل کام ہے. سب سے پہلے اس کو ڈرائیں گے، پھر اس کے کیس کو لمبے عرصے کے لیے لے کے چلیں گے. جتنا لمبا کیس چلے گا اتنی ہی ان کو فیس ملے گی. مطلب ہر پیشی کے اوپر پہلے انہوں نے ہو سکتا ساری فیس لے لی ہے، لیکن ہر پیشی کے اوپر وہ ضرور فیس نکلوائیں گے. اب بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سے کوئی کلائنٹ رابطہ کرے مجھے کہ جی جناب یہ ہم نے کیس کروانا ہے تو اپنا یہ آپ کتنی دیر میں ختم کریں گے؟ تو میں اسے کہتا ہوں جناب یہ میں آپ کا کیس ختم کر دوں گا 2 مہینے کے اندر، ٹھیک ہے. اور وہی کیس دوسرے وکیل نے ختم کرنا ہوتا ہے 2 سال کے اندر. اب وہ جب 2 مہینے کے اندر میں ان کو بولوں گا جی میں جناب آپ نے مجھے 2 لاکھ روپیہ فیس دینی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت مہنگا وکیل ہے، 2 مہینے کے اندر اتنے پیسے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار اسی کیس کو کوئی اور وکیل ہو تو اپنے روزگار کے لیے پیسے بنانے کے لیے وہ اسی کیس کو 2 سال پہ بھی آرام سے لے کے جا سکتا ہے. وکیلوں کے پاس تو بڑے عربے ہوتے ہیں، وکیل نے ہی کیس کو شارٹ ہینڈ کرنا ہے اور اسی نے اس کو لمبے عرصے کے لیے لے کے چلنا ہے. وہ ہمارے وکیل دوست ہی سناتے ہوتے ہیں نا، ایک بندہ گیا قتل کے کیس میں، وکیل صاحب میرے برا نے 302 پی گئی ہے کیس لڑو گے کنے پیسے؟ انہوں نے کہا جی ₹1,00,000. ہاں جی وہ جو ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بڑا ہی ماٹھا وکیل ہے، ₹1,00,000 مانگ لیا. یہ بھی ہے. دوسرے وکیل کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ₹20,00,000 لائیں گا. انہوں نے کہا جی یہ چنگا وکیل ہے. وہ ₹20,00,000 فیس دی اور اپنے بھائی کو ادھر سے عدالت نے پھانسی دے دی اور روندے پیٹتے نکلے. تو جن پہلے وکیل صاحب نے ₹1,00,000 فیس مانگی تھی انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ₹20,00,000 فیس لے لی تھی، ساڈے بھرا نوں پھائے لوا دیتا. انہوں نے کہا جی یہی کام میں لاکھ چ کروا دینا. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آفتاب رئیس چدڑ صاحب بہت شکریہ، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا مزہ آیا اور میں یقین کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور بہت زبردست گفتگو اور قانونی نکات سے آگاہ کیا.